کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے غیب کو، ہر غیب کو جانتا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، جانتا ہے وہ غیب السماوات، آسمانوں کے غیب کو، والارض، اور زمین کے غیب کو، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ اکیلا عالم الغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عالم الغیب ہونے کا عقیدہ اللہ ہی ہے بس۔ جب ہر شے کو وہ جانتا، آسمانوں کی، زمین کی، تو پھر تمہارے ایمان کو نہیں جانتا وہ؟ تمہارے دلوں کی کیفیت کو نہیں جانتا وہ؟ بالکل جانتا ہے۔ تو احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں ایمان داخل ہو جائے اور پوری سچائی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، رضا کے ساتھ، رغبت اور خوشی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پہچان لے گا کہ اس بندے کے دل میں رضا ہے، رغبت ہے، خوشی ہے، سچائی ہے، تصدیق کامل ہے، یقین جازم ہے، تو اللہ تمہارے ایمان کو قبول کر لے گا، اس دعوے کا محتاج نہیں ہے۔ اور تم سچے دل سے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، تمہاری ہر چیز قابل قبول، کوئی عمل میں کمی نہیں ہوگی۔ جو ذات آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے، وہ ذات تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے۔ تو یہاں عقیدہ واضح ہو گیا اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا۔ بہت سی قرآن کی صورتیں اس عقیدے پر ختم ہوئیں، اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے اور کوئی عالم الغیب نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتیہ ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اس کا علیم ہونا، ہر وقت وہ ہر شے کو جانتا ہے، جو چیز گزر گئی ہو اسے بھی جانتا ہے، جو موجود ہو اسے بھی جانتا ہے، اور جو آئندہ آنے والی ہو اسے بھی جانتا ہے۔ کوئی شے، کوئی ذرہ، کوئی علم اس ذات سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ عالم الغیب، اور اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب ماننے کا معنی کیا ہے؟ جو اللہ کی صفت ذاتیہ ہے وہ آپ نے غیر میں پیدا کر دی، کسی اور کو دے دی، اس کو اللہ کا شریک بنا لیا، یہ عقیدہ کفر ہو گئی۔ کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لینا کسی بھی صفت میں، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی غیب جانتا ہے، ولی غیب جانتا ہے، یہ عقیدہ کفر ہے۔ صرف اللہ غیب جانتا ہے بس۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے، اور اللہ بھولنے والا نہیں۔ ما کان ربک نسیہ، تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ تمہارے اس ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت کا تمہیں صلہ دے گا، خیر ہے تو خیر دے گا، شر ہے تو شر دے گا، اچھے عمل ہیں تو بدلہ دے گا جنت اور رضا کی صورت میں، برے عمل ہیں تو اس کی ناراضگی، جہنم کی سزا اور جہنم کا عذاب تم کو لاحق ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں خالص اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت کی توفیق دے دے، جس میں کامل خوشی اور تصدیق جازم ہو۔